اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم واقعی کہتے ہو کہ یہ شعر ہے قرآن تو تم بھی عرب ہو، اور بلکہ عربوں کے اندر بڑے بڑے شاعر تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے زمانے میں اسلام سے پہلے بلکہ جاہلیت میں بھی باقاعدہ عربوں کے بازار لگتے تھے جہاں پر مشاعرے ہوتے تھے، عرب کے بڑے بڑے شعراء وہاں پر اکٹھے ہوتے اور ان کا مقابلہ ہوتا، شعر و شاعری کا، قصیدے پڑھنے کا۔ اچھا، اس مقابلے میں جو سب سے بہتر قصیدہ جس کا سمجھا جاتا اس کو کیا کرتے؟ اس کو بیت اللہ میں لٹکاتے، اس کو بیت اللہ میں لٹکاتے کہ یہ قصیدہ سب سے اچھا ہے۔ تو ایسے ہی عربوں کا کوئی مشاعرہ ہوا، کوئی شعر و شاعری کا، تو انہوں نے اپنے اپنے قصیدے لٹکائے جس کو سمجھا کہ بڑا اچھا ہے، اور کسی مسلمان نے صرف سورۃ الکوثر لکھ کر لٹکا دی، صرف سورۃ الکوثر جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت 3 آیتوں کی لکھ کر لٹکا دی۔ ہے تو ہوئی شاعرانہ انداز سے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اسی انداز سے ختم ہو رہی، ان شانئک ھو الابتر۔ اب یہ کافر جو ہیں جن کو نہیں پتہ تھا قرآن کیا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں سورۃ الکوثر اور حیران ہو رہے ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے کسی بندے کا، انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کی حقانیت، قرآن کی صداقت، اور کہا جاتا ہے الحق ما شہد بہ الاعداء، کہ حق وہ ہے، بلکہ ہمارے کیا کہتے ہیں جادو ہے، وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، سمجھے نا، جو سر چڑھ کے بولے۔ تو حق حقیقت میں وہ ہے کہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ تو یہاں پر واقعی کافروں نے کہا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ 3 جو نظر آ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہتے کیا چیز ہے، یہ کوئی کسی بندے کا کلام نہیں، کسی انسان کا کلام نہیں، خود ان کا فیصلہ۔ لیکن یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو پھر شاعر کیوں کہتے اگر خود اس بات کو سمجھتے تھے؟ صرف اور صرف ان کا غلط پراپیگنڈا، اور یہ ہر دور کی یہ سازش ہوتی ہے باطل پرستوں کی، باطل والوں کی۔ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ حق کو گرانے کے لیے، حق کو لوگوں کے ہاں نیچا دکھانے کے لیے، لوگوں کو حق سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے اس کے خلاف پراپیگنڈے کرنے کے، جھوٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ شاعرانہ کلام ہے، یہ جادو ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس کو سنیں نہ، ورنہ وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف لوگوں کو قرآن سے پھیرنے کے لیے، سے ہٹانے کے لیے ان کی سازش تھی۔ تو ایک تو آپ کو شاعر کہتے تو اللہ فرماتا ہے وما هو بقول شاعر، جس کو تم شاعر کہتے ہو، شاعرانہ کلام کہتے ہو، کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بات صرف یہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے۔ اگر اپنے دل کو سیدھا کر لو تو تم پتہ چل جائے کہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، اور خود بھی تم اعتراف کرتے ہو۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، آپ کو دوسرا جو بڑا طعنہ دیا جاتا تو کیا تھا کہ آپ کاہن ہیں۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ کاہن، نجومی، جادوگر، کوئی غیبی باتیں بتانے والے۔ تو اس طرح کے لوگ، جس طرح کہ آج جادوگر بھی ہے، نجومی بھی ہے، جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جس سے لوگ جا کے کوئی غیبی باتیں، غیبی چیزیں پوچھتے ہیں۔ کوئی چیز گم ہو گئی یا ہماری چیز کے بارے میں پتہ چلاؤ کہاں پر ہے، ہم کو کام کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بتاؤ کہ کام ہوگا نہیں ہوگا، وہ فارے نکالنے والے، طوطے رکھ کے بیٹھے ہوئے، سمجھے نا، وہ سارے اس طرح کے لوگ، یہ سارے کاہن کہ جو غیبی قسم کی، اس طرح کی چھپی قسم کی باتیں لوگوں کو بتانے والے، بتانے میں لوگ کہاں سے ایسے تکے لگائے ہوتے ہیں، جھوٹوں نے بولے ہوتے ہیں۔ اب کوئی نہ کوئی کا تکا صحیح نکل آتا ہے، کوئی تکا بھی صحیح نکل آتا ہے، اور کبھی شیطان ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو بات بتا دیتے ہیں، کیونکہ شیطانوں کو علم غیب ہے، شیطانوں کو علم غیب نہیں ہے، کیونکہ شیطانوں کو اللہ نے وہ قوتیں اور طاقتیں دی ہیں جو انسانوں کے پاس نہیں ہیں اکثر و بیشتر، خصوصاً چیزوں کو معلوم کرنے کے حوالے سے، چھپی چیزوں تک پہنچنے کے حوالے سے۔ اور بلکہ ایک بہت بڑی چیز وہ کیا ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کا آسمان کی طرف چڑھنا، سورۃ الجن میں ہم پڑھ کے آئے کہ آسمان کی طرف چڑھتے کیا کرتے،
کہ وہاں پر فرشتوں کی آپس میں جو بات چیت ہوتی، اور فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے. اور فرشتوں کی آپس کی بات چیت کیا ہوتی؟ فرشتوں کی بات چیت ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے ہوتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہوتے، فرشتے ایک دوسرے کو سناتے کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، یہ حکم دیا ہے. تو یہ شیطان جن جو ہے اوپر چڑھتے آسمانوں کی طرف، اور وہاں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے. اور کوئی نہ کوئی بات ان کے کان میں جب پڑ جاتی تو بات لے کر پھر نیچے والوں کو نیچے پہنچاتے. وہ اوپر والے شیطان کے نیچے شیطان، نیچے والے شیطان کے نیچے شیطان، حتیٰ کہ زمین پر شیطانوں کا ایک پورا وہ سلسلہ بندہ ہوتا ہے. تو وہ جو پہلے اوپر والے شیطان نے بات سنی ہوتی ہے، اس کے بعد آگے پہنچتے پہنچتے زمین تک پہنچتی ہے. اور زمین پر پہنچ کر کس کے کام میں جاتی ہے؟ ان کاہنوں کے کام میں. کوئی نجومی، کوئی جادوگر، کوئی اس طرح کے بے ایمان. تو ان کے کان میں پھر شیطان کو بات ڈالتا ہے کہ اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے، ایسی کوئی بات ہے. آپ مانتے ہیں کہ پھر یہ کاہن نجومی، یہ جادوگر بے ایمان اس کے ساتھ کوئی 100 جھوٹ ملاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں. اب 100 میں سے 1% تو صحیح ہے، سمجھے نا؟ 100 میں سے 1 تو صحیح ہے نا. تو جب لوگوں کو وہ 1 کو صحیح نظر آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کاہن نجومی جادوگر کے بارے میں بڑی باتیں جاننے والا ہے، بڑی باتیں بتانے والا ہے. ایسے جو پوچھو بتا دے گا. وہ 99 جھوٹوں کو نہیں صرف دیکھتے کہ جھوٹ سے کتنے بولے ہیں، صرف ایک بات جو شیطانوں کی طرف سے اس کو بتائی گئی ہوتی سچی بات، تو اس کو لے کے بیٹھ جاتا. اور یہ لوگوں کی گمراہی کا انداز ہے ہر دور میں. تو اس میں مانتا اللہ تعالیٰ کہ نہ تو آپ کو کاہن نجومی ہے، اور واقعی کاہنوں کے نجومیوں کے انداز اور ہوتے ہیں، ان کی باتیں بے تکی ہوتی ہیں، ایسے اپنے تکے لگائے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. اور دوسری بات، کاہن نجومیوں کے اخلاق و کردار کیا ہوتے ہیں کہ گرے ہوئے لوگ، بدترین لوگ، جن کی نظریں لوگوں کے مال پر ہوتی ہیں، انہیں جھوٹ بول کر، جھوٹی باتیں چھوڑ کر لوگوں کے مال اٹھانا ہوتے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مال دینے والے ہیں، ان سے لینے والے نہیں. اس لیے فرق بہت بڑا، آپ کے اخلاق و کردار کا فرق، آپ کے معاملات کا فرق. تو کہاں پر تم نے ان کاہنوں، نجومیوں، جادوگر، بے ایمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا دیا؟ لیکن یہ بھی کافروں کا صرف ایک ان کی سازش تھی، ورنہ آپ سب ان کی پاک دامنی کو، آپ کی پاک بازی کو، آپ کی صداقت کو، ان چیزوں کو اچھی طرح جانتے تھے. بلکہ آپ کی پوری زندگی ان کے درمیان گزری تھی، آپ کی ایک ایک بات کو سمجھتے جانتے تھے. سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ اس نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے میں تم نے ایک لمبی زندگی گزاری ہے. کتنے سال گزارے تھے نبوت سے پہلے؟ 40 سال. 40 سال آپ نے گزارے ہیں اس قوم کے اندر، اور لوگ جانتے تھے آپ سے کہ ایک ایک چیز کو، زندگی کے ایک پہلو کو جانتے تھے. لیکن صرف اور صرف ہر درمی تعصب. اصل یہ وہ مرض ہے جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان حق سے دور ہوتا ہے. تو بات کر رہے تھے کہ جس کو تم کاہن کہتے وہ کاہن نہیں ہے. کاہنوں کی باتیں اور ہوں، بے تکی فالتو باتیں ان کی، جھوٹی باتیں ان کی. کاہنوں کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے معاملات کہاں پر؟ اور رسول کریم علیہ السلام کا عظیم اخلاق و کردار کہاں؟ تم کس کو کس کے ساتھ ملا رہے ہو؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑے ہو جو سمجھتے ہو. یہ تمہاری بے وقوفی کی دلیل ہے کہ جہانوں کے عظیم اس ہستی کو جو دنیا بھر کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور ان کو تم کاہنوں سے ملا رہے ہو. تنزیل من رب العالمین. تو پھر قرآن میں کیا ہے؟ نہ تو شاعرانہ کلام ہے، نہ کسی کاہن نجومی کی باتیں ہیں. تو پھر کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، کہ جو نازل شدہ ہے، نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، جس میں قرآن کی صداقت، حقانیت، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی عظمت کا، اس کا بیان کہ رب العالمین کی طرف سے اگر نازل ہوا ہے، اس کا کلام ہے، اس کی طرف سے ہے، تو پھر رب العالمین کی طرف سے کیا غلطی ہونے کا امکان ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ یہ قرآن کہ جس کے آگے پیچھے کہیں سے کسی غلط بات آنے کا کوئی چانس، کوئی ایسا موقع ہی نہیں.
تو اس لیے یہ ہے قرآن کی حقیقت، یہ ہے قرآن کی عظمت. اور ان آیتوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، آپ کی بھی پاک دامنی، آپ کی بھی عظمتوں کو بیان کر کے قرآن کی عظمتوں کو بیان کرنے کا مقصد جو ہے تاکہ قرآن کو سننے پڑھنے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سننے پڑھنے والوں کو پتہ چلے کہ ہم کس کی دعوت سن رہے ہیں، کس کی باتیں سن رہے ہیں، اور ان کی باتوں پر ہمیں کس طرح سے عمل پیرا ہونا ہے. آج اس پر اکتفا کرتے ہیں. دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بس میں ضرور قسم کھاتا ہوں اس کی جس کو تم دیکھتے ہو، جو تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ کلام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وما هو بقول شاعر، اور نہیں ہے یہ کسی شاعر کی بات. قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے ہو جو تم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن نجومی کی باتیں ہیں. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت پاتے ہو یا سمجھتے ہو. کہ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین جہانوں کے رب کی طرف سے. بارک اللہ فیک.